الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جو اپنے بندوں پہ بڑے ہی رحیم و کریم ہیں، بڑے ہی ودود اور مہربان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بندے ناکامی اور نامرادی سے بچ جائیں۔ اللہ اپنی مخلوق کے متعلق یہ چاہتے ہیں کہ میں انہیں عذاب نہ کروں، جس کا تذکرہ قرآن عزیز کے اندر واضح طور پہ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، لوگو میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا، لیکن اگر تمہیں بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بھی کوئی حق ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اور شکر کے متعلق اللہ سے بڑی دعا مانگا کرتے تھے کہ رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے والا اور اپنا شکر کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے حکم کی تعمیل کریں، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے زندگی بسر کریں، اور اس کے مقابلے میں ان کے ساتھ یہ کروں گا کہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، ان کے درجات کو بلند کر کے کامیابی کا میڈل انہیں پہنا دوں گا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ نیکی کسی بھی وقت کی جائے، وہ دن ہے یا رات، اللہ رب العزت کو محبوب ہے، لیکن پھر بھی اللہ اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص دن اور راتیں مقرر کی ہوئی ہیں کہ وہ انسان کے کئی دنوں، مہینوں، سالوں میں وہ مقام یا وہ درجات حاصل نہیں کر سکتا، اگر ان دنوں وہ عمل کر لے تو اللہ کے ہاں بہت مقرب بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ رمضان المبارک گزرا
اور اس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم تک پہنچا، اور بہت سے لوگوں نے کوشش اور جد و جہد کی کہ آپ نے فرمایا من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پوری خطائیں اس کی معاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کی راتوں کے قیام کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا انہی دونوں شرائط کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح اس بابرکت رات کے متعلق فرمایا من قام فی لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور اللہ کرے کہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہوں جنہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں رمضان کے روزے رکھے ہوں، ایمان کی حالت میں رکھے ہوں، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رکھے ہوں، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے رکھے ہوں، اور اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہو۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما لے۔ اسی طرح رمضان کی راتوں کا قیام بے شمار لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن یاد رکھیں جہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں بہت سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اللہ سے معافی نہ لے لی، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد نہ کروا لیا، اور اپنے لیے جنت کو واجب نہ کروا لیا، اس کے لیے دوری ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نہ کر کے ہلاکت میں مبتلا ہو گئے، اللہ رب العزت سے دور ہو گئے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب تک زندگی ہے وقت، اچھا وقت ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے پھر ایک مرتبہ ہمیں موقع فراہم کیا۔ اللہ پھر چاہتے ہیں کہ جو اگر پیچھے تم سے کوتاہی ہو گئی، غلطی سے تم نہیں کر بیٹھے، اب پھر موقع دیتا ہوں۔ یہ آج ممکن ہے آج ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو یہ دن شروع ہو جائیں گے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق وضاحت کی، اور قرآن کریم میں اللہ نے ضمناً اس کا تذکرہ کیا، والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ 10 راتوں کے متعلق ائمہ مفسرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، کیونکہ انہی 10 دنوں کے متعلق نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں جو صحیح بخاری کے اندر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قال ما العمل فی ایام افضل منها فی هذه، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء۔ نبی کریم نے فرمایا یہ جو دن ہیں یہ اتنے قدر والے ہیں، اتنے فضیلت والے ہیں، ان میں کیا ہوا عمل کوئی بھی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسان نے نیکی کے لیے زندگی بھر کچھ بھی کیا ہو، کتنے ہی زیادہ عمل کیے ہو، کتنے ہی بڑا سمجھ کے عمل کیا ہو، ان دنوں میں جو بھی انسان عمل کرے گا اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ میں سے بعض نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہاد کو اسلام کی کوہان کہا ہے، یہ اسلام کی بلندی فرمایا ہے، کیا ان دنوں عمل کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں نیک عمل کرنا وہ کوئی بھی چھوٹا ہے یا بڑا، نیک عمل کرنا اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ آپ نے فرمایا صرف ایک بندہ بہتر ہو سکتا ہے جو گھر سے جہاد کے لیے نکلا، اس نے اپنا مال بھی لیا، اپنی جان بھی لی، اور اللہ کے رستے میں اپنا مال بھی لٹا دیا، اپنی جان بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دی۔ آپ نے فرمایا ممکن ہے وہ اس سے بہتر ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی بہتر نہیں ہو سکتا۔ جو ان دنوں نیک عمل کرے گا اللہ کی نظروں میں وہ سب سے زیادہ فضیلت والا شمار ہوگا۔ اور انشاءاللہ آج مغرب کے بعد یہ وقت شروع ہو جائے گا۔ اگر یہ چاند نظر آ جاتا ہے تو آج مغرب کے بعد یہ وقت شروع ہو جائے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ ان میں سب سے پہلی بات جو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا جب یہ دن آ جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ، اللہ کی کثرت کے ساتھ تکبیریں بیان کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ کی تسبیحات بیان کرنا۔ یہاں یہ بات میں وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں، انسان ویسے تو اسے ہر حالت میں اپنی زبان کو روک کے رکھنا چاہیے، غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان ترازی سے، گالی گلوچ سے، لیکن یاد رکھیں جس طرح انسان باہر گالی نکالتا ہے، ایک مسجد میں نکالتا ہے تو مسجد میں نکالنے والے کو زیادہ برا تصور کیا جاتا ہے بنسبت اس کے جو باہر گالی نکال رہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ایک مقدس جگہ ہے، یہاں پہ گالی نکالنا زیب ہی نہیں دیتا۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں، میری عزیز بہنوں، یہ جو دن شروع ہونے لگے ہیں اپنی زبان کو تالا لگا لو۔ آج سیاسی، مذہبی، کاروباری طور پہ ہر شخص دکھا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر شخص ہر وقت غیبتیں، بہتان ترازیاں اور جھوٹ اور نہ معلوم کیا کچھ اپنی زبان سے نکالتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں تو یہ نفاق کی علامت ہے، ایک مسلمان کی زبان ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم ہم ان غلطیوں کا ارتکاب اگر عام دنوں میں کرتے ہیں تو ابھی اپنی زبان کو روک لیں، صرف روکے نہیں بلکہ ہماری زبان سے جب بھی کلمہ نکلے خیر کا نکلے، اللہ کی تسبیحات کا نکلے، تکبیرات کا نکلے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ پتہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے ان دنوں بازاروں میں نکل جاتے اور بازاروں میں جا کے بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی شروع کر دیتے، وہی تکبیرات جو ہم عید کے دن پڑھتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، واللہ اکبر، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور تعریف بھی صرف میرے رب کے لیے ہے۔ یہ کہیں میرے عزیز بھائیو، یہاں ہم کہنا تو دور کی بات ہے، عرب لوگ ان کے دل میں اس کا بڑا کریز ہوتا ہے۔ ان میں جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اپنی گاڑیوں کے اوپر، ہم بھی اپنی گاڑیاں باہر نکالتے ہیں، ان کے شیشے کھولتے ہیں، ڈیک کی پوری آواز نکال کے وہ اللہ کی نافرمانی، جس بات پہ اللہ غضبناک ہوتے ہیں، میوزک کی پوری آواز کو کھول کے، چاہے لوگ کتنا ہی تنگ کیوں نہ آ جائیں، ہم لوگوں کو سنا کے اپنی امارت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں بڑا لین لاٹ آدمی ہوں، میرے پاس یہ گاڑی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی گاڑیوں کے اوپر لاؤڈ سپیکر اس لیے لگتے ہیں
کہ وہ اللہ کی تکبیرات کو بلند کرتے ہیں. سارا دن ان کی گاڑیاں بازاروں میں گھومتی ہیں. وہ پیٹرول کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ رب کے کلمے کو بلند کرنا، لوگوں کو یاد دلانا کہ اس کی تعریف کی جائے، لوگوں کو احساس دلانا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. سارا دن ان کی گاڑیاں بازاروں میں گھومتی ہیں اور وہ اللہ کی تکبیرات کو، اللہ کی تحمیدات کو، اللہ کی تحلیلات کو بلند کرتے ہیں. ذرا سوچے تو صحیح، جب اقوام عالم کے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، لوگوں کے نامہ اعمال میں اور ان کی سواریاں، ان کے جتنی فیسلٹیز اللہ نے دی ہیں وہ ایک نیک کام میں خرچ ہوئی ہوں گی، اور ہماری ساری فخر کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے، اللہ کے ہر بات پہ اس کے حکموں کو توڑنے کے لیے یہ سب کچھ ہوں گی. تو بتائیں ہمارا اور ان کے درمیان مقابلے میں کیا حیثیت ہوگی؟ ہمارے چہروں پہ ذلت مسکنت ہوگی، ان کے چہروں میں عزت اور فرحت ہوگی، کیونکہ ان کی زبانوں سے اچھا کلمہ نکلتا، ان کی گاڑیاں بہترین مصرف میں استعمال ہوتی، وہ نیکی کے لیے اپنے دل میں رغبت رکھتے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے آگے بڑھتے. اور ہمیں شرم آتی ہے کہ اگر زبان سے کلمہ حق نکال دیا، گانا گاتے ہوئے کسی چھوٹے یا بڑے کو شرم نہیں آتی. کسی کو کہو قرآن کی تلاوت سنا دو، شرم آتی ہے. کسی کو کہو اذان سنا دو، شرم آتی ہے. کسی کو کہہ دو جماعت کرا دو، شرم آتی ہے. کسی کو کہہ دو کہ اللہ کی تعریف کا کوئی کلمہ تسبیحات بلند آواز سے پڑھ دو، شرم آتی ہے. نہیں شرم آتی تو ہمیں گانے پہ نہیں آتی، گالیاں دینے پہ نہیں آتی، بہتان لگانے پہ نہیں آتی. میرے بھائیو، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس زبان نے کیا کچھ ہمارے خلاف چارج شیٹ بنائی ہوگی جس کا سامنا ہی ہم نہیں کر سکیں گے. آج وقت ہے، ہم ان خطاؤں کو دھونے کا وقت ہے، ان خباثتوں کو صاف کرنے کا وقت ہے کہ ہم ان دنوں کی قدر کر لیں، ان کی فضیلتوں کو سمیٹ لیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ. کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی الوہیت، اس کی وحدانیت، اس کی تعریف و تعصیف، اس کے پل باندھو. اور وہ حق رکھتا ہے. ایک دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کا آغاز اس طرح کرتے: اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و ارأف من ابتغا. اے اللہ، صرف تو حق رکھتا ہے جس کا ذکر کیا جائے. اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد، صرف تو حق رکھتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور تلاش کرنے والوں کے لیے تیرے علاوہ کون ہے؟ اگر ہم متلاشی ہیں خیر کے، اگر ہم متلاشی ہیں بھلائی کے، اگر متلاشی ہیں بلندی کے، عزت و عظمت کے، رفعت کے، تو پھر وہ بیدک الخیر، خیر اور بھلائی تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ خیر اور بھلائی مجھے اور آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے. اس نے یہ دن اسی لیے ہمیں دیے ہیں، اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے یہ بتلا دیا: ما من ایام افضل عند اللہ. ان دنوں سے افضل اللہ نے کوئی دن نہیں بنائے. اس میں ائمہ مفسرین اس بات پہ متفق ہیں. امام ابن کثیر نے ایک بحث لکھی ہے جس میں کہا کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، کیا وہ 10 دن بہتر ہیں یا یہ 10 دن بہتر ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں: راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہتر ہے، دنوں کے اعتبار سے یہ دن افضل ہیں. یہاں اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ہمیں بتایا، وہاں راتوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں دن کی بات ہو رہی ہے. ما من ایام افضل عند اللہ. اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن کون سے ہیں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو پہلا کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، اور یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ وہ تکبیرات ہیں جو ہم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہاں پہ بعض ائمہ مفسرین نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آخر سبب کیا ہے ان کی فضیلت کا؟ انہوں نے کہا یہ 10 دن وہ ہیں جس میں انسان پہ جتنی عبادات کا ظہور ہے، جتنی عبادات اللہ نے فرض کی ہیں، وہ ساری اس 10 دنوں کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہاں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، خرچ بھی کیا جاتا ہے، لیکن حج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 10 دن ایسے ہیں جس میں حج بھی ہے، ساری عبادات ان دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یہ اس لیے اللہ نے ان دنوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور امت محمد الرسول اللہ پہ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ رمضان کی ایک رات کو تلاش کر کے اس رات اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں تو اللہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دے دیتا ہے۔ اور اگر ان دنوں کوئی بھی انسان عمل کرے تو اللہ اس عمل کے بدلے سارے اعمال سے بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے پہلا عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ زبان کا ذکر ہے کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ۔ نمبر 2، یوں تو انسان کے لیے ہر وقت یہ لازم ہے کہ وہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرے، لیکن یہ کوتاہی عمومی طور پہ ہم سے ہوتی ہے۔ اگر اس ملک میں 97% مسلمان کلمہ گو ہیں تو ان میں بدقسمتی پہلے 3% شمار ہوتے تھے، اب 1% رہ گیا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، اور اس 1% میں بھی آپ کتنے لوگ ہیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، جو 5 نمازیں ہی باجماعت پڑھتے ہیں؟ وگرنہ باجماعت بھی دور کی بات ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے، پورے فریضے کو ادا کرنے والے بہت کم ہیں، نمک کے آٹے کے اندر نمک کے برابر لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ ایک وقت ہے کہ ہمیں اللہ فضیلت دینا چاہتے ہیں، اللہ اپنے ذمے میں لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں، فجر بھی ہے، عشاء بھی ہے، اور کام کے انتہائی مصروف وقت میں عصر کی نماز بھی ہے، بلکہ عصر کے متعلق تو اسپیشلی کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ ہم اپنی نمازوں کا خیال کریں، ہم سے نمازوں کے معاملے میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت ہے ایک، آپ دیکھیں نا جس طرح بچے کا امتحان آتا ہے اور امتحان کے قریب آ کے جو نالائق بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں چلو کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں تاکہ پیپر میں کچھ تو لکھ سکیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں میں اپنے آپ کو یہ بات کہتا ہوں، اے نالائق انسان اس وقت تو کچھ کر لے، اس وقت تو ضائع کر کے اپنے رب کو ناراض نہ کر لینا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دوسری بات جس کا بڑا خیال رکھیں وہ نمازوں کو باجماعت ادا کریں۔ شاید انہی 10 دنوں کی محنت کی وجہ سے زندگی بھر اللہ ہمیں اس رستے پہ چلا دے۔
کہ ہماری نمازیں ریگولر ہو جائیں، اور یہی بات ہماری نجات کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، ایک مرتبہ میں نے حرم میں خود درس میں ایک بزرگ عالم دین سے سنا جو ام القریٰ یونیورسٹی کے استاد تھے۔ کل ابن باز رحمہ اللہ کا بھی ایک فتویٰ جو ہے پڑھا فیس بک پہ۔ انہوں نے کہا کیا ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کی قربانی ہو جاتی ہے؟ انہوں نے تعجب سے کہا مجھ سے بے نماز کی قربانی کے متعلق پوچھتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں اگر بے نماز آدمی جانور کو اللہ اکبر پڑھ کے ذبح بھی کرے تو اس کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک کسائی کو جو اجرت پہ ہم لاتے ہیں، اس میں بھی میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں احتیاط کریں، اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کریں۔ باقی کام وہ کرتا ہے اسے کرنے دیں، لیکن جو ذبیحہ کرنا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے، پچھلے سال کی بات ہے، ایک دوست نے بتایا کہ یہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں، کہتے ہیں اس نے ہمارا جانور زمین پہ لٹایا اور گردن پہ چھری پھیرتے ہوئے کہتا ہے یا علی مدد۔ مجھے بتائیں اس ذبیحے کا کیا حال ہوگا جس میں اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے ذبیحے کے متعلق بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے ذبیحے کو کوئی ایسا شخص اس پہ چھری نہ پھیرے جس کی زندگی نماز سے خالی ہے، وگرنہ ہماری قربانی کی قبولیت مشکوک ہو سکتی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ ہم خیال رکھیں نماز کی ادائیگی کو باجماعت ادا کرنا ہے، اور اس سے ایک فائدہ بھی ہوگا۔ جب انسان نماز کو باجماعت ادا کرنے کا عادی بن جاتا ہے نا، ایک فطرتی امر ہے کہ اس کے کردار میں ایک نکھار، ایک صفائی، ایک اچھائی شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ ایک نماز پڑھتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے باجماعت پڑھتا ہے، اور اس میں اللہ سے ایگریمنٹ کر کے جاتا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے، تو جب وہ پھر جا کے گناہ کرے گا تو اگلی نماز میں آتے ہوئے اس کا ضمیر اسے کیا کرے گا؟ اور جب ایک دفعہ، دو دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ یہ معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ یہی نماز اسے ساری برائیوں سے ہٹا کے ایک نیکی کے رستے پہ لا کے کھڑا کر دے گی۔ اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ تیسری بات یہ ہے ان دنوں روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت 1 سال جو پیچھے گزر چکا ہے، 1 سال جو آئندہ آنے والے ہیں، اللہ 2 سالوں کے گناہوں پہ قلم پھیر دیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کی توفیق سے 29 روزے رکھے تھے رمضان میں، کیا کوئی زندگی میں فرق آیا ہے؟ کوئی انسان روزہ رکھنے سے مرا تھا؟ بلکہ الحمدللہ جو لوگ بیمار تھے ان کی بیماریوں میں بہتری آئی، وہ شفا کی طرف چلے گئے۔ جو ڈرتے رہے وہ ڈرتے رہے، جنہوں نے اس سمندر میں قدم رکھ لیا اللہ نے انہیں پار لگا دیا۔ ہمارے ایک نمازی بزرگ ہیں، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا کہ روزہ نہ رکھنا، مر جاؤ گے۔ یقین جانی ہے بالکل سادہ سا انسان، کہنے لگا کہ اگر مر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا، روزے میں مروں گا نا، میں نے روزے نہیں چھوڑنے۔ اور رو کے کہنے لگا میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے رمضان کو جو ہے نا درست گزار دے۔
رمضان کے بعد دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس، وہ لاہور ایک خاتون ڈاکٹر ہے، کہتے ہیں بڑی اسپیشلسٹ ہے، دوبارہ اپنی ٹیسٹ رپورٹیں لے کے اس کے پاس گیا جس نے یہ کہا تھا روزے نہ رکھنا مر جاؤ گے، اور رپورٹیں سامنے رکھ کے اسے جب دکھائی تو کہنے لگی دیکھا نا آپ نے میری بات مانی، آپ کی رپورٹیں پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ تو کہنے لگی باجی پھر یہ بھی سن لو میں نے سارے روزے رکھے تھے۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ میں اللہ کے گھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے۔ اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے رہے، نہیں جی رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا، آپ میرے روزے کسی کو پیسے دے دیں، پھر وہ ان کا معاملہ اسی طرح ہے، وہ ڈرتے رہے۔ لیکن جنہوں نے اس سمندر پہ قدم رکھ دیا اللہ نے پار لنگا دیا۔ ہم بھی دیکھیں میرے بھائیو، ہم اچھی موت کی تمنا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ، اے اللہ ہمیں بہتر انجام کا رزق عطا فرما۔ اس سے بہتر کیا انجام ہو سکتا ہے کہ انسان نماز کی حالت میں ہو، انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، انسان روزے کی حالت میں ہو تو اس کی روح نکل جائے۔ اس سے بہتر موت کس کی ہو سکتی ہے؟ کیوں اس بات پہ گھبرائیں کہ مر جائیں گے؟ تو ٹھیک ہے، مرنا تو ہے۔ کتنے جوان ہیں جنہیں اپنی زندگی کی بڑی لمبی امیدیں ہیں ابھی، لیکن گھر سے نکلتے ہیں اپنی سائیکل، موٹر سائیکل، اپنی گاڑی پہ۔ آپ دیکھیں کل اور پرسوں کے دن صرف کراچی کے اندر 26 لوگ ایسے ہیں جو کرنٹ لگنے سے مر گئے، ان میں 13-14 سال کے 2 بچے۔ بڑا عجیب، بہت دل خراب ہوا کہ وہ بیچارے سائیکل پہ جا رہے ہیں، اس پول کے پاس سے گزرے تو کرنٹ نے کھینچ لیا، دونوں بیچارے اس پانی کے اندر مر گئے۔ لوگ کپڑا سائیکل سے باندھ کے کھینچ کے ادھر کر کے ان کی لاشوں کو اٹھایا۔ تو ہم نے کون سا اللہ سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے 80 سال یا 90 سال ہی دنیا میں جینا ہے؟ تو موت تو یہ ہے کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس سے خوش نصیب انسان کون ہے جس کی موت کسی اچھی حالت میں آ جائے، جس کی موت سجدے میں آ جائے، جس کی موت التحیات میں آ جائے۔ ہمارے شہر میں ایک عالم دین تھے خواجہ قاسم رحمہ اللہ، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے تکلیف ہوئی، نماز کی حالت میں اللہ کو جا ملے۔ مثال دیتے ہیں لوگ کہ اللہ نے اتنی خوبصورت موت دی۔ تو مرنا تو ہے، اگر روزے کی حالت میں مر جائیں گے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ نماز کی حالت میں موت آ جائے گی تو اس سے بہتر کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، دوسری بات ہے روزہ رکھے۔ صرف ایک دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آج چاند طلوع ہو جاتا ہے تو پھر یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ آئندہ آنے والی اتوار کو بنے گا۔ ایک روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 سال پچھلے اور 1 آئندہ کے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق ہر دن کے روزے کے متعلق بھی کہا کہ اس دن یعنی 1 سے لے کر 8 ذی الحجہ تک اگر انسان یہ مسلسل روزے رکھتا چلا جاتا ہے، ہر روزہ 1 سال کے گناہوں کے کفارہ بنے گا۔ ہم ان 9 دنوں میں روزے رکھیں گے، رکھ سکتے ہیں۔ اگر کچھ دن رکھیں کچھ دن چھوڑ لیں تب بھی ہو سکتا ہے، اگر نہیں تو کم از کم 1 روزہ ضرور ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے، وہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ، اسے قطعاً مس نہیں کرنا چاہیے۔ آج اپنے دل میں یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ان دنوں کی فضیلتوں میں ایک بہترین فضیلت یہ ہے کہ انسان 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے۔ اور نبی کریم نے اس دن کے متعلق، یوم العرفہ کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک ایسا دن ہے، سارا سال اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے اس دن کرتے۔ بلکہ آپ جب حج کے لیے گئے ہوئے تھے
جب آپ عرفات سے نکل کے مزدلفہ میں آئے اور وہاں آپ نے ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف آپ دیکھ رہے تھے، دیکھ کے ہنس پڑے۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، کیا معاملہ ہے، کیا دیکھا ہے آپ نے؟ آپ نے فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے میں شیطان کو دیکھ رہا تھا، وہ مٹی لے کے اپنے سر میں ڈال رہا تھا اور رو رہا تھا کہ میں نے ابن آدم کی اولاد کو گمراہ کیا، گناہوں میں مبتلا کیا۔ آج ایک دن میں انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے سب کو جہنم سے آزاد کر دیا، آج میری ذلت کا دن ہے، اس لیے میں دیکھ کے ہنس پڑا ہوں۔ تو ہمارے لیے ایک آزادی کا دن ہے کہ اگر ہم اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے، اگر ہمارے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے تو اللہ ہمیں آزاد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا تو سارے دنوں روزہ رکھیں، کل سے روزے شروع کر دیں، 9 ذی الحجہ تک رکھیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کچھ دن رکھ لیں، کچھ دن چھوڑ دیں، کیونکہ ہے تو نفل ہی نا۔ ہم کہیں گے نفل ہے جی، یہ نہ رکھیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہوگا کچھ نہیں، لیکن ہم تو محروم ہو جائیں گے نا۔ ہمارے دوست، ہمارے وہ بھائی جو اس نعمت کو حاصل کر لیں گے، وہ ہم سے کتنی دور چلے جائیں گے۔ عبداللہ بن مبارک ایک بہت ہی نیک شخص تھے، ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک واقعہ۔ ایک دن فجر کی نماز رہ گئی، باجماعت نماز رہ گئی۔ دل میں سوچا کہ میں اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا تو 27 نمازوں کا ثواب ملنا تھا، تو میں کیوں نہ 27 مرتبہ نماز پڑھ لوں۔ کہتے ہیں انہوں نے اس نمازیں پڑھی، بار بار نماز پڑھی۔ وقت گزر گیا، رات کو سو گئے اور اللہ نے خواب میں یہ دکھلایا کہ ان کے ساتھی جنہوں نے باجماعت نماز پڑھی تھی وہ گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے سرپٹ بھاگتے ہوئے دور نکل چکے ہیں اور یہ پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن ان کی گرد بھی نہیں پا سکے۔ جن لوگوں نے نماز باجماعت، یعنی اس میں سبق یہ ہے، جنہوں نے ایک دفعہ نماز باجماعت ادا کر لی تھی، وہ تو گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے سرپٹ دوڑتے ہوئے اپنی منزل کی جانب چلے گئے، اور یہ پیدل بھاگتے ہوئے ان کی دھول کو بھی نہ پہنچ سکے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہوگا کچھ نہیں، لیکن ہم ان سے بہت پیچھے رہ جائیں گے جو اللہ کی جنتوں کے مہمان بننے کے لیے ہم سے بہت آگے جا چکے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، اللہ کو اپنے بندوں سے پیارے بندے وہ لگتے ہیں والسابقون السابقون، جو نیکی کے اندر سبقت کرتے ہیں۔ جس طرح اگر ہمیں آج پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ قرآن اندازی ہے، بے شک کسی بھی چیز کی ہو، اور ہمیں توقع ہو انعام ملنے کی، ہم سارے کام چھوڑ کے وہاں چل پڑتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ انعام دینا چاہتے ہیں، وہ انعام سامنے نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا، لیکن جس دن یہ نظر آئے گا اس دن حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے قدر کریں ہم ان بہترین ایام کی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عزت اور شرف دینے کے لیے عطا کیے۔ یہاں پہ ایک عرب عالم دین ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں اے امت مسلمہ، اے امت محمد الرسول اللہ، میں تمہیں ایک بڑی خوشخبری سناتا ہوں۔ یعنی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، معلوم تو ہوتی ہیں، لیکن جب ایک خاص موقع کے ادا کی جائیں ان کا مزہ بڑا آتا ہے اور انسان کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں ایک بڑی خوبصورت تمہیں خبر سناؤں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حج کی استطاعت نہیں رکھتے، اور وہ حج پہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں، اپنے دل میں تڑپ رکھتے ہیں، لیکن خرچ اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پاتے۔
کہنے لگے کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ تم یہاں پہ ہی ایک ایسا عمل کر لو کہ اللہ تمہیں حج اور عمرے کا مکمل ثواب عطا کر دے؟ پھر وہ کہنے لگے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، سنائی بھی ہے، لیکن بعض لوگوں کا انداز کلام ایسا ہوتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے اور وہ دل پہ اثر کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بہترین دن ہے، میں تمہیں یہ نسخہ کیمیا بتاتا ہوں کہ فجر کی نماز کو باجماعت پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کو باجماعت پڑھتا ہے پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اٹھ کے صرف دو رکعت نماز ادا کر لیتا ہے جسے اشراق کی نماز کہتے ہیں، اللہ اسے کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دے تو یہ صرف 1 گھنٹے کا سودا ہے۔ فجر کی نماز پڑھیں باجماعت، صبح کے اذکار کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیحات کرتے ہوئے اپنے وقت کو گزاریں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے وقت کو گزاریں، اور یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے گھر کو چلے جائیں، روزانہ اللہ آپ کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیں گے۔ لوگ وہاں تلبیہ پکارتے 5 دن تک محنت اور مشقت سے جو ثواب اور عمل حاصل کریں گے اللہ وہ 1 گھنٹے میں آپ کو یہاں عطا کر دے گا۔ تو پھر وہ کہنے لگا مسلمانوں کوئی ہے میرے ساتھ عہد کرنے والا کہ ہم کل سے یہ شروع کر دیتے ہیں؟ تو اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما دے، انہی دنوں کو ہم یہ کام شروع کر لیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل ہے جو بڑا افضل ہے اللہ کے اور آپ کے قریب کر سکتا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، تیسری مرتبہ پھر سوال کیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ میں اس کا جواب یہ دیا، اے میرے ساتھی کثرت سجود کرو، یعنی نوافل زیادہ ادا کرو۔ جب تم سجدہ کرتے ہو اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی تو یہ مت سمجھو کہ ہم نے کوئی قابل فخر معاملہ کیا ہے، بلکہ اس وقت ہمیں اپنے کردار پر رونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اپنی ذات کا بابرکت دیدار کروائیں گے۔ ہر وہ شخص جو آج نماز کا عادی ہے، جو آج نماز کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا، وہ اللہ کی ذات کو دیکھ کے سجدے میں پڑ جائے گا، اور جس بد نصیب نے آج نمازوں کی درست ادائیگی نہیں کی اللہ اس کی کمر کو تختہ بنا دیں گے۔ اللہ کی ذات کے سامنے بھی سجدہ کرنے کی اسے توفیق نہیں ملے گی۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے، ایک بونس ہے، ایک چانس ہے، ہم اس کو اویل کریں۔ اور میرے بھائیوں، اس کے 10ویں دن سب سے بہترین عمل وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ عید الاضحیٰ کے دن فجر سے لے کر عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی تک بھوکا رہنے کو روزہ تصور کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ روزے 9 دن ہیں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ بعض ایسے دن ہیں جہاں جب روزہ رکھنا حرام ہے، ان میں ایک عید کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نبی کریم کی ایک سنت تھی، آپ کا طریقہ تھا کہ آپ عید
فطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے کچھ تناول فرماتے کھجوریں، اور عید الاضحیٰ پہ آپ قربانی کر کے اس کا گوشت اور اس کے شوربے سے آپ اپنے دن کے ناشتے کا آغاز کرتے تھے۔ یہ ایک آپ کی سنت اور طریقہ تھا، اس کو روزے کا نام نہیں دینا چاہیے۔ روزے ان 9 دنوں میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان نیکی کے کاموں میں ہم پیچھے نہ رہیں۔ تو یہ 10 ذی الحج کو سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن سب سے بہترین عمل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خون بہانا ہے۔ لیکن دیکھیں جس خطے میں ہم رہتے ہیں، بدقسمتی دیکھیں، اگر کوئی حج پہ جاتا ہے تو لوگوں کو غربت لوگوں کی یاد آ جاتی ہے، ملکوں کے قرضے یاد آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو کہتے ہیں اتنے پیسے ضائع کر دیے، اتنا جانور ذبح کر دیے۔ اور یہ تو کرتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے، اپنے اللہ کے قرب کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ قربانی تو کی ہی اللہ کے قرب کے لیے جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا آدم کے بیٹوں کا قصہ، اذ قربا قربانا، جب دونوں اپنی قربانیاں لے کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے گئے، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے کی مسترد ہو گئی، اور جس کی قبول کی گئی اس کے اندر صفت کیا تھی؟ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی تو ان کی قبول کرتا ہے جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ اللہ یہ تقوی ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قربانی کرنی یہ سب سے افضل عمل ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے اللہ نے انہیں استطاعت دی ہے کہ وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ آج مغرب سے پہلے اپنے غیر ضروری بال کاٹ لیں، اور اگر سر کے بال بھی چھوٹے کروانے ہیں کروا لیں، اسی طرح اپنے ناخن کاٹنے ہیں آج ہی کاٹ لیں۔ چاند نکلنے کے بعد اپنی قربانی کو ذبح کرنے تک یہ کام نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمن فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے یہ ایک بہت فضیلت کا وقت ہے جو آج آیا ہی انشاءاللہ چاہتا ہے، تو ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ آئندہ جب جمعہ آئے گا اس وقت تک یہ اس کا اکثر حصہ گزر چکا ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ابھی آج اس بات کا عہد کریں۔ سب سے پہلی بات، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، کثرت کے ساتھ اللہ کی تکبیرات، اس کی تحلیلات اور اس کی تحمیدات کہیں، اور اس کا مجموعہ وہ تکبیرات ہیں جو عیدین پہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طرح نماز کی وقت پہ ادائیگی، نماز کو با جماعت ادا کرنا، ان دنوں روزہ رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا، یہ سارے دنوں سے افضل ہے کہ ان دنوں صدقہ خیرات کیا جائے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ 10 ذی الحج کو ہم اللہ کے راستے میں اپنی قربانیوں کو پیش کریں، تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں ہیں جو اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان ساری فضیلتوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔